آبنۂ ہرمز کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے۔ امریکی حملے آبنۂ ہرمز کی مکمل بحالی میں رکاوٹ ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک پیغام۔ بغداد میں عراقی ہم منصب سے پریس کانفرنس میں عباس عراقچی نے کہا امریکہ سے معاہدے کے تحت آبنۂ ہرمز میں میری ٹائم ٹریفک کی بحالی کی مکمل ذمہ داری صرف ایران کی ہے۔ رکاوٹیں ہٹانے اور انتظامی اقدامات کے بعد آبنۂ ہرمز 30 روز میں اپنی سابقہ صلاحیت پر بحال ہو جائے گی۔ تمام فریق طے شدہ معاہدے کی پاسداری کریں۔ لبنان میں جنگ بندی کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ وہ اسرائیل کو حملے روکنے اور لبنان سے انخلا پر مجبور کرے۔ امریکی صدر کی پھر ایران کو دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا سبق نہ سیکھا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران کے خلاف کارروائی کی۔ امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملوں میں میزائل ذخیرہ گاہیں اور ساحلی ریڈار سائٹس ہدف بنی۔ ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ آبنۂ ہرمز پر کشیدگی برقرار۔ امریکی فوج کی ایران میں فضائی کارروائی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کو سنگاپور کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا۔ ایران نے پاناما کے آئل ٹینکر کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہازوں پر مسلسل حملوں کے جواب میں کی گئی۔ آبنۂ ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ امریکی افواج مکمل طور پر چوکس اور کسی بھی ممکنہ جوابی کارروائی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر پھر حملہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت اور بحرین میں اڈوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ آنے والے دنوں میں امریکی اڈے سخت نتائج کا سامنا کریں گے۔ امریکی حملے آبنۂ ہرمز پر ہماری برتری ختم نہیں کر سکتے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام سے دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ بحرین میں خطرے کے پیش نظر سائرن دوبارہ فعال کر دیے گئے۔ بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایران کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے۔ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ مقامات پر رہیں۔ پاسداران انقلاب نے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ داغے گئے میزائل پر فارسی میں امریکہ کے نام پیغام اور نومولود کی تصویر لگی ہے۔ پیغام میں لکھا ہے ٹرمپ کی کامیابی یہ ہے کہ اس ناکام جنگ نے امریکی فوجیوں کے لیے تابوت بنانے اور ویل چیئر تیار کرنے والی کمپنیوں کی آمدنی بڑھ گئی ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کا جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار۔ تمام فریقوں پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کا رابطہ۔ کایا کلاس نے کہا رابطے کے ذرائع کھلے رہنے چاہیے۔ نائب وزیر اعظم نے تمام فریقوں پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور دیا۔ کایا کلاس نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا بحرینی ہم منصب ڈاکٹر عبدالرطیف بن راشد سے رابطہ۔ بحرینی وزیر خارجہ نے کہا وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں گے۔ سعودی عرب قطر متحدہ عرب امارات کی بحرین پر ایرانی اڈوں پر حملے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ قطری وزارت خارجہ نے حملوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی سفارتکاری جاری رکھنے پر زور دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ کا بحرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ 3 خارجی ہلاک، 1 زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ گرفتار خارجی افغان شہری نکلا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 3 بہادر سپوت شہید، 4 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے پاکستان رینجرز سندھ کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ مین گیٹ پر دھماکے کے بعد حفاظتی حصار توڑنے کی کوشش کی۔ رینجرز کے چوکس اور پرعزم جوانوں نے فوری جواب سے خوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔
ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا ہے پاکستان اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اس حملے کے مرتکب افراد کے خلاف جوابی کارروائیاں کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا بہادر جوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار، کہا قوم کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ دہشت گردوں کے حملے میں شہید رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز، سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ شرکاء نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گرد حملے کی مذمت، فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا وطن پر جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو قوم سلام پیش کرتی ہے، شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، دہشت گردی کے ہر فتنے کا پوری قوت سے خاتمہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رینجرز کیمپ پر دہشت گرد حملے کی مذمت، دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہید رینجرز کے جوانوں کے لیے سندھ اسمبلی میں فاتحہ خوانی۔ استعفے نہ دیں لیکن صوبے کے لیے آواز تو اٹھائیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا ایم کیو ایم کو مشورہ۔ اسمبلی اجلاس میں خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں، صرف سپورٹ کرتی ہے۔ آپ وفاقی حکومت میں ہیں، سندھ کے لیے آواز اٹھائیں۔ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ سال کا حساب دو، ہم عوام کو حساب دے رہے ہیں جب ہی وہ زیادہ ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں۔ اپوزیشن نے کہا بجٹ بنانے کے لیے اعتماد میں نہیں لیا گیا، کہیں بھی بجٹ بنانے میں اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ سندھ میں بجلی، گیس، پانی نہیں، موٹر وے نہیں بنی، اس زیادتی پر آصف زرداری استعفیٰ دیں، بدلے میں ایم کیو ایم اپنی دونوں وزارتوں سے استعفیٰ دے دے گی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں سندھ والوں کا حق مارا جا رہا ہے، سندھ کے مسائل پر لڑیں، بات کریں، پیپلز پارٹی کو کس نے روکا ہے؟ ایران سے سستا تیل اور گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں، RLNG کنیکشن جلد کھول دیے جائیں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ابھی جنگ سے پہلے والی سطح پر نہیں آئیں۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت جیسے ہی $76 کی سطح پر آئے گی عوام کو ریلیف دیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے وقت جو فارمولا تھا کمی پر بھی وہی ہے، کسی کو نقصان ہو یا فائدہ اس سے عوام کا کچھ لینا دینا نہیں۔ سعودی عرب کی آئل کمپنی آرامکو کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، سوار تمام 14 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آرامکو نے راس تنورہ ٹرمینل پر 4 ماہ کی بندش کے بعد گزشتہ جمعے کو خام تیل کی لوڈنگ دوبارہ شروع کی تھی۔ نارووال میں خاتون کے قتل کا مقدمہ شوہر اور سسرالیوں کے خلاف درج، مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں درج FIR میں کہا گیا ہے ندا شاہین کی 3 ماہ قبل حماد سہیل سے شادی ہوئی تھی، شوہر اکثر تشدد کا نشانہ بنا کر ندا کو گھر سے نکال دیتا تھا، ملزم نے اہل خانہ کے ساتھ مل کر بیوی کو گلا دبا کر قتل کیا اور لاش جلا دی۔ بلوچستان کے علاقے دشت میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق علی جمیل کی نماز جنازہ کراچی میں ادا۔ 2 روز قبل راستہ بھٹکنے پر کھنڈ میں نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی تھی، مقتول علی جمیل اور اہل خانہ اپنی گاڑی میں کوئٹہ آ رہے تھے، اہلیہ شدید زخمی ہو گئی، گاڑی میں موجود 2 بچیاں محفوظ رہیں۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند کہتے ہیں واقعے سے متعلق قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے منوڑا کے قریب سمندر میں ڈوب کر 2 نوجوان جاں بحق، شناخت 27 سالہ زبیر اور 18 سالہ زہیب کے ناموں سے ہوئی، لاشیں نکال لی گئی۔ سندھ میں پولیو وائرس کے خاتمے کی جدوجہد میں اہم پیش رفت، 29 ماحولیاتی نمونوں میں سے 28 منفی آئے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی میں پولیو وائرس کی گردش میں نمایاں کمی آئی ہے، پہلی بار 12 میں سے 11 نمونے منفی آ گئے۔ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، آئندہ ماہ کراچی میں خصوصی انسداد پولیو مہم چلائی جائے گی۔
काउंसिल हॉल में केएमसी का बजट इजलास। मेयर कराची की आमद पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान के नारे। मुर्तजा वहाब ने इजलास से खिताब में कहा, केएमसी की साइट्स और सड़कों से चार्ज पार्किंग खत्म कर दी। जो टाउन पार्किंग के पैसे ले रहे हैं वो गैर कानूनी है। जो पैसा ले रहा है उसको पकड़ने के लिए मेरा साथ दें। केएमसी अगले माली साल से मुकम्मल डिजिटल अदायगियों का निजाम मुतारिफ कराएगी। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन कार्ड का इजरा किया जाएगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने अपनी 138 साल तारीख में कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक केपीटी ने 5,46,85,000 टन कार्गो हैंडलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान को खित्ते का मजबूत बहरी और तिजारती मरकज बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। बंदरगाहों की जदीद खतूत पर तरक्की और तोसी के इक़दाम तेज कर दिए। सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाही निज़ाम की बेहतरी हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान में लिथियम बैटरी की तैयारी के लिए पाकिस्तानी और चीनी कंपनी के दरमियान एमओयू पर दस्तखत। वजीर आजम के मुअव्वन खुसूसी हारून अख्तर ने तकरीब से खिताब में कहा, लिथियम आयन बैटरियों की मकामी तौर पर तैयारी पाकिस्तान में नए सनती शोबे की बुनियाद बनेगी। चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी सलाहियत का ये हसीन इम्तजाज सनती तरक्की के नई राहें खोलेगा। सऊदी अरब ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कवानीन में तरमीम कर दी। मुसाफिरों के लिए डिक्लेरेशन की हद 40,000 रियाल मुकर्रर। इससे पहले सऊदी अरब जाने और आने वालों के लिए यह हद 7,000 रियाल थी। कानून में तरमीम के बाद सऊदी अरब आने जाने वालों को अशिया की मालियत 40,000 रियाल से तजावुज करने पर पेश की डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। वेनेजुएला में तबाहकुन जलजिले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3,000 से ज्यादा अफराद जख्मी, 69,000 लापता। हलाक शुदगान में 7 चीनी बाशिंदे भी शामिल। अब तक 430 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साहिरी रियासत लागोएरा में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल कायम कर दिए गए। यूरोपीय मुल्कों में शदीद गर्मी की लहर। स्पेन में 5 रोज के दौरान गर्मी के बाइस अमवात की तादाद 327 हो गई। जर्मनी में दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पुलिस ने लोगों को गर्मी से बचाने के लिए कैनन से पानी बरसाया। फ्रांस में गर्मी से 109 अफराद लुक़मा अजल बने। पेरिस में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय मुल्कों में सयाहती मकामात बंद हैं। मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए जदीद कूलिंग सिस्टम फाल कर दिया गया। सिस्टम की मजमूई सलाहियत 19,300 रेफ्रिजरेशन टन से जायद है। कूलिंग सिस्टम मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों और सतूनों के नीचे नस्ब किया गया। और अमेरिका और मैक्सिको ने खतरनाक कीड़ों को खत्म करने के लिए मक्खियों की फौज तैयार कर ली। सरहदी इलाकों में हर हफ्ते 10 करोड़ जरासीम से पाक मक्खियां छोड़ी जाएंगी। ये मक्खियां खतरनाक कीड़ों की अफजाइश रोककर मवेशियों को बीमार होने और हलाकत से बचाने में मदद देंगी। मैक्सिको में अब तक 30,000 से ज्यादा जानवर खतरनाक पैरासाइट से मुतासिर हो चुके हैं।